سورۃ الزلزال یہ سورت مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس لیے اس سورت کو مدنی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کا منظر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کیسے برپا ہوگی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ نکال دے گی، اور انسان نے جو کچھ اس زمین کی پشت پر کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس میدان معاشر کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو سختی کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کی طرف حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ جمع ہوں گے علیحدہ علیحدہ یا مختلف جماعتوں میں۔ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اعمال یا ان کو دکھا دیا جائے ان کے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جو کوئی عمل کرے گا ایک ذرہ کے برابر نیکی کا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا ایک ذرے کے برابر برا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، سخت ہلا دیا جانا، تو اس کا مطلب ہے یعنی پنچھال زلزلہ زمین میں آئے گا اور زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل جن کی ڈیوٹی ہے کرنال میں پھونکنے کی، تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے کرنال اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کان انہوں نے اللہ کی طرف جھکا کر رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اسی وقت اس میں پھونک دیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے پکڑیں گے پھر اس کو منہ کے ساتھ لگائیں گے پھر پھونکیں گے، نہیں، وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے منہ کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کیسے ہنسوں، یعنی مجھے ہنسی نہیں آتی۔ کیوں کہ جب کرنال پھونکنے والا جو ہے اس نے کرنال منہ کے ساتھ لگا کر رکھا ہوا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ پھونک دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں پہلا نفخہ، یعنی جب پہلی بار پھونکیں گے تو سب لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ زمین جو ہے اس کے اوپر پہاڑ، جو ندی نالے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ تو ایسے ہو جائے گا جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے اس طرح یعنی سفید اور ملائم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین نہیں رہے گی بس بلکہ اس کے بدلے اور زمین ہو جائے گی، یعنی کچھ بھی ادھر نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر اس پہ وہاں میدان معاشر جو ہے وہ برپا ہوگا۔ تو فرمایا زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ بوجھ نکالنے کا مطلب یہ ہے ایک تو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک لوگ مدفون ہوں گے ان کو نکال دے گی، اور دوسرے نمبر پر ہے جو اس میں خزانے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، معدنیات ہوں گی، وہ سب کوئی نکال دے گی، اور تیسرے نمبر پر ہے جو انسان نے کیا ہوگا نیکی یا برائی، جو کچھ بھی اس نے اس کے پشت پر کیا ہوگا وہ زمین باہر پھینک دے گی۔ اور جب زمین باہر پھینکے گی تو پھر اس وقت انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جب انسان دنیا میں کبھی بھی ہوش ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر جب وہ اٹھتا ہے تو اٹھ کے دیکھتے ساری وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے، یعنی یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اٹھے گا دیکھے گا تو کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، تو آپ نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے نے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں دن میں کیا تھا، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اولاد آدم ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، جس وقت بھی کیا ہوگا، رات کا اندھیرا ہوگا یا دن کا سویرا ہوگا، خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، گھر ہوگا یا مسجد میں ہوگا، بازار مارکیٹ جس جگہ پہ بھی ہوگا، جو کچھ بھی اس نے اس پہ کیا ہوگا اس دن وہ سب کچھ وہ زمین خبریں بیان کر دے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، کہ آپ کے رب نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ تو سب کچھ بیان کر۔ جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو زبان کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کو رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بول کے اپنا معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں بھی قوت گویائی عطا کر دیں گے۔ جیسے انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے، ایک تو ہے قیامت کو، بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے بھی بولے گا۔ قیامت کے قریب فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ اپنے گھر سے باہر جائے گا کام کاج کے لیے، تو جب واپس آئے گا تو اس کی بیوی کا ران جو ہے وہ بول کر بتائے گا کہ تیرے عدم موجودگی میں تیری بیوی نے کیا کیا ہے۔ تو قیامت کے دن پھر مجرموں کے عذاب بولیں گے، جب مجرم انکار کریں گے نا کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ زبان کی قوت گویائی کو ختم کر کے ہاتھوں میں قوت گویائی رکھیں گے، پاؤں میں رکھیں گے، پھر یہ ہاتھ اور پاؤں بول کر بتائیں گے کہ اس نے فلاں جگہ سے پیسے چوری کیے، فلاں جگہ فلاں بندے کو اس نے مارا، فلاں اس نے غلط تحریر کی، ہمیں لے کر فلاں جگہ پہ پہنچا۔ یہ سب کچھ پھر انسان کے اعضاء جو ہیں گواہی دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو قوت گویائی عطا کر دیں گے کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو آج کل تو ویسے بھی کوئی اتنی تعجب والی بات نہیں ہے، پہلے لوگ تو ہو سکتا ہے جو چلے گئے ہیں وہ کوئی تعجب کریں، آج کے موجودہ لوگ کے تو تعجب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج کل یہ موبائل آ گیا ہے اور دوسری ٹیپ ریکارڈیں تھیں پہلے ہوتی تھیں، اور دیگر کیمرے وغیرہ آلات تھے پہلے، تو جدید سے جدید چیز آئی جاتی ہے۔ تو یہ آج جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ بھی اس میں ریکارڈ ہے، جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہے، پورے سین جو ہیں، مناظر جو ہیں وہ ہم جو محفوظ کرتے ہیں، جب چاہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج تو تعجب والی یہ بات ہی نہیں ہے نا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے تو اس کے سامنے نہیں آئے گا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن لوگ اللہ کے ہاں لوٹیں گے مختلف ہو کر یا جماعتوں میں، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو ایک تو ہے مختلف، علیحدہ علیحدہ سے مطلب ہے کہ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بات پرس ہوگی کہ بھائی تو نے کیا کیا۔ تو یا اس کا مطلب ہے کہ جو چور ہوں گے ان کا گروپ علیحدہ ہوگا، جو زانی ہوں گے ان کا علیحدہ گروپ ہوگا، اسی طرح جو بھی جرم کرنے والا ہوگا وہ اپنے اپنے گروہ کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس طرح ان کے ایک علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن جائیں گی، علیحدہ علیحدہ گروہ بن جائیں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسان کو اپنے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو، تو بعض نے کہا ہے ذرہ وہ ہے جو انسان زمین پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو روشن دان رکھا ہوتا ہے تو سورج کی جب شعائیں آتی ہیں تو اس میں جو دیکھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات، وہ ذرہ ہے۔ یعنی اتنا ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو اس دن پھر انسان کہے گا، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ الکہف میں، مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب انسان اپنی کتاب کو پڑھے گا، دیکھے گا، تو اس وقت کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے،
یعنی کتاب سے مراد ہے یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں دائیں بائیں، تو کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی تو بڑی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں لکھ دیا گیا۔ اور اسی لیے ایک عربی کا شعر ہے کہ تو گناہوں کو حقیر نہ سمجھ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھ کہ یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، اتنے کی کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ تجھے نظر آتے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح نہیں بن گئے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ ہی بنے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، مل کر جمع ہوتے گئے تو ایک پہاڑ بن گیا۔ اسی طرح جب بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے جو بندہ ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نشان لگا دیتے ہیں۔ جب دوسرا جمعہ چھوڑ دیتا ہے پھر ایک اور نشان لگا دیا جاتا ہے۔ جب تیسرا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا دل سارا ہی سیاہ کر دیا جاتا ہے، زنگ آلود کر دیا جاتا ہے، جو ہم نے سورہ مطففین میں پڑھا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی پھر ان کا دل ہی سارا سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا پانی قطرے قطرے سے ہی دریا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو یہی بات سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹا تو نیکی کرے یا برائی کرے تو کرے کتنی، ایک ذرے کے برابر، تو کرے کہاں، فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کی غاروں میں چھپ کر کرے، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پہ کرے، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں جا کر کرے، یأت بها اللہ، کل قیامت کے دن میرا اللہ تمہارے سامنے وہ لے آئے گا۔ کیوں، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین بھی ہیں اور بڑے بڑے خبردان بھی ہیں۔ تو اس لیے جہاں مرضی انسان چلا جائے، یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں مرضی چلا جائے، جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سب کچھ اس کے سامنے قیامت کے دن رکھ دینا ہے۔ تو اس لیے جو ڈر گیا انسان وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تو جس نے کہا نہیں دیکھی جائے گی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر اس کو کل قیامت کے دن یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔